مثال مجلس سرور ملے تو لے آؤ، مثال مجلس سرور ملے تو لے آؤ، جو آنسوؤں کا سمندر ملے تو لے آؤ۔ علی کی بات بڑی ہے، علی تو آقا ہے، علی کی بات بڑی ہے، علی تو آقا ہے، جواب حضرت کمبر ملے تو لے آؤ۔ علی کی بات بڑی ہے، علی تو آقا ہے، جواب حضرت کمبر ملے تو لے آؤ۔ نبی کے بعد تو رہبر بنا لیے لیکن، نبی کے بعد تو رہبر بنا لیے لیکن، کہیں غدیر سا ممبر بنے تو لے آؤ۔ نبی کے بعد تو رہبر بنا لیے لیکن، کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ۔ نکل کے نار سے جنت میں آ کے ہر بولے، کسی کا ایسا مقدر ملے تو لے آؤ۔ ازل سے لے کے ابد تک ہمارا دعویٰ ہے، ازل سے لے کے ابد تک ہمارا یہ دعویٰ ہے، کوئی حسین سا رہبر ملے تو لے آؤ۔ نعرہ حیدری۔ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوات الله جملہ صاحبان ایمان شعبان المعظم میں جاؤں والیاں سڑیہ رہنما ہستیاں دی میں مبارکباد پیش کر اس مبارکباد کی وصولی واسطے ایک مرتبہ درود سارے حضرات پر لوگ پر محمد آل محمد بلند صلوات۔ میرے محترم سامعین، پہلی مبارک سام رسول فرمائی حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت سیدہ جناب قاسم، حضرت علی اکبر اور جناب آخر الزمان اس ماہ مبارک آمد کی مبارکباد تو سام رسول فرمائی۔ دوسری میں پھر مبارکباد تمام مومنین اس گل دینا وہ بندے مبارکباد کے مستحق نے جنہوں خالق نے ایسے رہنما عطا فرمائے کہ جنہ کا دنیا تے آنا پڑھیا جا سکتا ہے، دنیا تے جنہ کا تشریف لے آنا پڑھیا جا سکتا ہے، یہ تو ڈسکس کی جا سکتی، انہوں کا آنا لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا۔ میرے محترم دوستو، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہے، ہر فکر کا کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہے، ہر سوچ کا کوئی نہ کوئی مخالف ضرور ہوتا ہے۔ یقین کرو سارے مخالفین ساری مخالفت ایک جگہ پہ وہ اس گل تو بھی بڑے مجبور نہیں، لوگوں دیا رالاں ٹکدیاں نے کو ساڈا بھی ایسا رہنما ہوتا اسی وہ آؤں کا جشن مناتے ہیں، اسی وہ آؤں کی تقریب منعقد کرتے ہیں۔ اس معاملے سے علامہ اقبال خوش قسمت ہے، اس معاملے سے قائد محمد علی جناح خوش قسمت ہے، تو وہ نہ نبی سن نہ رسول سن، نہ غوث سن، قطب سن، نہ قلندر سن، نہ ولی سن، نہ امام سن، لیکن انہوں کا بھی یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ رہنما اللہ نے معصوم بنائے، ہادیان برحق نے ہدایت کرنا ہے، وہ لوگ جنہیں صرف تصور پاکستان دے ہیں اور کوئی بانی پاکستان ہے، انہوں کا بھی ولادت کا دن منایا جاتا ہے۔ اور سمجھنا میں خوش قسمت سمجھنا اس واسطے کہ کسی کے ولادت کا دن منان واسطے یہ ضروری ہے کہ وہ باپ کا تذکرہ کیا جائے، وہ والدہ کا تذکرہ کیا جائے، وہ دادا دادی کا تذکرہ کیا جائے، وہ نانا نانی کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ
مثلا علامہ اقبال کا یوم میلاد منایا جاتا ہے، ٹی وی پہ باقاعدہ بندے سنتے ہیں کہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جن کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا، وہ شہر سیالکوٹ میں شیخ نور الدین کے گھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، پھر وہ ہندوستان چلے گئے۔ قائد اعظم کا یوم میلاد اس لیے منایا جاتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، ٹی وی پہ بندے ہوتے ہیں یا مقالے لکھے جاتے ہیں، انہیں بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں اونجا جناح کے گھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں چلے گئے۔ یہ مطلب ہے ولادت کسی بھی منائی جائے، پہلا ہوتا ابا دسنا پہنتا ہے، اس باپ کا وہ بیٹا، پھر وہ جگہ دسنی پہنتی ہے جس جگہ وہ پیدا ہوئے، پھر دسنا پہنتا ہے اس پہلی غذا کی سی، اس پہلی تعلیم کتوں آ سکتی، تعلیم کتوں آ سکتی، ان پڑھاں دے یوم ولادت نہیں منائی جاتی۔ جہالت نہ طلب بھی کوئی صاحب علم ہوگئے تو پھر کوئی صاحب نسب ہوگئے تو پھر خدا دی قسم قائد اعظم محمد علی جناح ایک عام انسان سن، سارے در رہنما نے بانی پاکستان، نبی ولی نہیں سن، امام نہیں سن، غوث قطب کلندر نہیں سن، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ صاحب محمد اقبال۔ میرا خیال ہے میں انہوں نے خوش قسمت سمجھنا کہ آخر کوئی تو پیو بھی قابل ذکر ہے تو بندے ذکر کرتے ہیں، جتنے تھی آئے وہ شاید قابل ذکر ہے تو بندے ذکر کرتے ہیں۔ کچھ بندے ایسے نے جنہ کی سیرت 36 سال تو بعد شروع ہوئی، ایسے بندے موجود ہیں، ایسے بندے موجود ہیں۔ مثلا دادا موسیٰ کا میں اخبار سے پڑھیا 15 افراد اسلام قبول کر گئے، وہ جڑے 15 افراد کل اسلام قبول کر گئے، کوئی 36 سال کا، کوئی 17 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 35 سال کا، کوئی 18 سال کا، انہوں کا دل نہیں کرنا کہ اس تاریخ تو پچھلی تاریخ پڑھی جائے، اس واسطے کہ کئی کوتاہیاں ایسا ہو جاتی ہیں، جشن انہوں نے منائے جاتے ہیں جنہ چ اللہ نے کوتاہی رکھی ہی نہیں، نہ انہوں نے نسب نہ انہوں نے حسب۔ عزیزان گرامی قدر، پھر وہ بندے بیچارے اتساں لائٹاں شٹاں لائی ہیں، کافی الحمدللہ بڑا لطف ہے۔ میں پنجابی چونکہ بولتا ہی نہ میں مرچاں تو لائی ہیں، آخر مرچاں لائیے تو لگنی تو ہیں، چلو میں لائٹاں آ رہی ہوں مرچاں کا بھی میں لائٹاں لائیاں نے جو لگیاں نے، بندے دیا رالاں ڈگیاں میں سارا نما ہو گئے، اسی بھی مرچاں لائیے، اسی بھی لائٹاں لائیے، اسی بھی جشن کریے، خدا کی قسم وہ پھر ولادت منا نہیں سکتے، کیونکہ نہ والد قابل ذکر ہے، نہ خاندان قابل ذکر ہے، نہ جد قابل ذکر ہے، قابل ذکر ہوئے تو ذکر کیا جاتا ہے نا۔ عزیزان گرامی قدر یہ یزیت ہے قرآن ہاتھ سے لے کے جڑے بندے علامہ اقبال کی برابری نہیں کر سکتے وہ حیدر کرار کے برابر کر سکتے۔ شبان المعظم ہے، شبان المعظم، رمضان المبارک ہے، شبان المکرم اور شبان المعظم ہے۔ علماء نے رکھا قرآن دے کے شروع کہ جس مہینے سے قرآن اترے ان مبارک کیا ہے، یہ رمضان المبارک، اگے شبان المکرم اور رجب المرجب، یہ شبان المعظم ہے۔ آخر کوئی تے عظمت کی وجہ بنے تے معظم ہوئے، ایسی عظیم ذات عظمت والی اس قابل ہے نا صاحب عظمت جی نسبت کی وجہ تو شعبان المعظم ہوئے۔ میرے عزیز دوستو یہ درمیان ایک رات ہوتی ہے جہاں مطلب علماء سارے بیان کرتے ہیں، کیونکہ یکم شعبان تو میں لکھا ہے اشتہار سے لوگوں کو پتہ لگا جناب زینب کی آمد، تو اشتہار چھپوائے تو پتہ لگا 3 شعبان کی ہوئے ہیں، 4 شعبان کی ہوئے ہیں، 7 شعبان کی ہے، 12 کی اور 15 کی ہے۔ یہ تو اپنی تاریخ ہے تو جی بیان کی تھی، لوگ اس گل تو واقف نہیں، لوگ صرف شب برات تو واقف نہیں، اور علماء لکھتے ہیں کہ ایک رات کرما والی ہے، اس طرح والی ہے جس کی وجہ تو یہ معظم ہے۔ میں اس گل میں تسلیم کرنا کہ شعبان المعظم میں کوئی رات ہے نا، کوئی شب برات ہے نا، وہ بچوں نے پتے چڑھتے ہیں۔ میں 100 سال کے بڑھے کو اس رات نفل پڑھتے رکھے ہیں کہ میرا کتنے پتہ نہ چڑھ، بندے ڈرتے ہیں، بیبیاں کو پانی رکھ کے نفل پڑھ دیا کہ ادھی رات بعد دودھ بن جانا، یہ مطلب رات ہے نا شب برات،
میں پٹاخے چلانے بچیاں کی گل نہیں کر رہا، میں علماء کی گل کر رہا جہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ شب برات اس رات فرشتے اترتے ہیں، اس رات فرشتے اگر شبان موسم اس رات کی وجہ تو ہے تو اسی قائل ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اے قرآن 14 پارہ ہے، سورہ مبارکہ نہر پہلی آیت ہے، خالق فرماتا ہے ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں اپنے بندوں پر۔ 10 مولوی اس رات کے بندہ کیڑا جہدے کول فرشتے یا ہوتے ہیں؟ اب تو یاد رہو گے کوئی ہے؟ ہم اتارتے ہیں ملائکہ کو علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ فرشتہ جب اترتا ہے اللہ کے کسی بندے پر اترتا ہے، دس اس دور میں جو کہڑا عبد خدا ہے جنہیں اتنے فرشتے نازل ہوتے، شب برات ساری رات پٹاخے چلا کے بچے شور کرتے ہیں تے علماء تقریرا کرتے ہیں تے بندے نفل پڑھتے ہیں، بندے زندگیاں کی دعا کرتے ہیں۔ آخر دسیا تو جائے سانو اس رات چویا کی میرا قرآن تے ہاتھ ہے سوائے مہدی دی آمد تو سوائے مہدی دی آمد تو اس رات کئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہوئے ہی نہیں۔ قرآن اترے رمضان کی جس مہینے میں ایک قرآن اترے مبارک نے جنہیں کئی قرآن اترے حضرت امام زمانہ کی آمد حضرت امام حسین علیہ السلام ساڈے تیسرے امام بندے نو مننا پائے گا کہ یا تیسرے کی وجہ تو معظم ہے یا پھر 12ویں کی وجہ تو معظم ہے۔ یہ مطلب ہے ہوں میں ساڈا آخ کے لطف لینا گا ساڈا بندے تے 50,000 کی قسط کے بیگن تڑک کے کمرے ساڈی ہے بیگن 50 چھوٹا تھانے دار آ کے لگ جا کے تھانے کے لوگ کہتے ساڈا تھانے دار لگا اتنے میرے ساڈا آخنے سواب ہے اتنے میں سواد ہے ساڈا چھوٹی جی شاید اپنی ہوئے تو لوگ کہتے ہیں ساڈی لوگ تھوڑے قرآن کے دو ہاتھ نے جنہ کی وجہ تو یہ شبان موسم ہے نا جی تیسرا تا بھی ساڈا 12واں سے تا بھی ساڈا یاد رکھے۔ میں جناب کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق چند معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شان حضرت شبیر علیہ السلام تو جس قدر توجہ فرمائی تمہیدی جملے آتے ہیں میں جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیزو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پہ میں روشنی نہیں پانا آتی، میں روشنی کی پانی ہے جڑا اگے چلا گیا ہدایت ہے میں کتنی روشنی پانی ہے۔ میں تو اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرنے لگا بار کا امامت ہے عزیزہ نے گرامی قدر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات نہیں میں ایک کلیہ دے دینا اپنے نوجوان بچے بزرگوں کو حوالہ بنانا تو نوجوان نقش کر لینا اپنے دل و دماغ کہ دنیا کی کوئی شخصیت جہد کوئی بندہ گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ تاریخ کا سہارا لیتا ہے کہ تاریخ ہے کو دی اہمیت کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے میں ڈسکس کرنے واسطے یا سرکار کی بارگاہ یا عقیدت پیش کرنے واسطے کس تاریخ کا میں حوالہ تلاش کرا کہ تاریخ کو پوچھا۔ تاریخ ہر دور سے دو بڑی ہیں کسی دور کی تاریخ ایک نہیں لکھی گئی۔ ایک کلیہ سے ایک ڈاکٹر نوجوان بچے دنیا کا کوئی مورخ تاریخ کو رقم کر دیا اپنے ذہنی فکری سیاسی مسلکی رجحانات کو آزاد ہو کر ہی لکھ سکتے۔ 10% مجمع میرے نال ہے تو باقی 90% میں ذہن سے گھر پانی ہے تو پھر اگوں پڑھنا۔ دنیا کا کوئی مورخ جڑا تاریخ لکھتا ہے وہ اپنی فکری ذہنی علمی مسلکی رجحانات کو آزاد ہو کے تاریخ نہیں لکھ سکتا۔ جڑا بھی تاریخ لکھے گا وہ اپنے ذہنی رجحان دے اندر رہ کے لکھے گا جڑا وہ ذہنی رجحان ہے۔ مثلا جس بندے نے اسامہ شہید لکھے ہے وہ ذہنی رجحان اور ہے جی واقعات ایک دور جی ہے نا جن نے حالات لکھے ہے وہ ذہنی رجحان اور ہے۔ ایک گل کافی یاد رکھا جس اسامہ شہید لکھے وہ ذہنی رجحان وہ بہترین بندہ سی اور مجاہد اسلام سی کیونکہ دہشت گرد شہید نہیں ہوتے اور کوئی شہید بھی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ میں بالکل بنا تفریح کے مطلب گلا کر رہا دیا جس بندے میرے
باندے کو شہید لکھے وہ ذہنی رجحان میں وہ مجاہد ہے، اور جس کالم نگار نے انہوں حالات لکھے وہ ذہنی رجحان میں وہ دہشت گرد ہے۔ چلو اور مثال دینا، جنہ بندیاں ضیاء الحق نو شہید لکھے ہیں انہاں بھٹو نو شہید نہیں لکھے، اور جنہیں بھٹو نو شہید لکھے اس ضیاء الحق نو شہید نہیں لکھے۔ یہ لڑن دی لوڑ نہیں، وہ ذہنی رجحان اور ہے، وہ ذہنی رجحان اور ہے۔ ساہیوال سب تو پہلے جس بندے مجلس کرائی سی کوئی تو ہے سی نا، پاوے پاک کو ہندی کٹھے پہ کرائی ہے، کوئی ہے سی نا۔ میں ان سلام پیش کر رہا ہوں جس بندے سب تو پہلی مجلس ساہیوال کرائی انہوں میں سلام پیش کر رہا ہوں ذہنی رجحان دی وجہ تو۔ سر اٹھاؤ میرے نام، جب مورخ لکھے گا اگر وہ شیعہ مورخ ہویا تو ذہنی رجحان ہو رہے، وہ لکھے گا کہ شہر ساہیوال ایک عزادار پایا گیا جس سب تو پہلے تھے عزادار یہ شبیر دی بنیاد رکھی، انہیں انہوں عزادار لکھیا، لکھنا وہ بھی تاریخ ہے۔ دوسرا مورخ جڑا مکتبہ فکر دوسرا رکھتا ہے شیعہ ذہن نہیں رکھتا، وہ کی لکھے گا کہ اے وہ شہر ہے جڑا امن نال پیا وسدا سی۔ تہاڈی کیا بات ہے جی تساں سنے؟ وہ کی لکھے گا پوچھا نہیں کرنا، وہ لکھے گا ایک شہر بڑا پر امن سی، ایتھے ایک شرارتی بندے نے مجلس رکھ لی، پھر لڑائی ہونے لگی، پھر بندے پہ گئے، پھر انہوں آخیا کہ باز آ جا، وہ نہ مڑیا، ہولی ہولی یہ شرارتیں تھوڑا کپڑی ہے، پکوڑے بھی پہ نکلتے ہیں، علم بھی پہ نکلتے ہیں۔ جڑا عزادار نو شرارتی لکھتا ہے وہ مزاج اور ہے، کیا بات ہے، اور وہ ذہنی رجحان اور ہے، اور جڑا ایک عزادار نو عزادار لکھتا ہے وہ ذہنی رجحان اور ہے۔ تسی مہربانی کرے کرو، تھوڑی ٹینشن کٹ جائے گی آج تو بعد انشاءاللہ۔ ٹینشن کٹن دا نام مجلس شبیر ہے، یہ ٹینشن لے کے نہیں جانا، ٹینشن کر کے جانی ہے۔ اگے بتائیے ٹینشن بجلی آؤندی نہیں تو بل آؤندے نہیں، ٹینشن تو ہے نا۔ اگے بڑی جی ٹینشن ہے، یہ تصا کو ٹینشن نہیں لینی کہ فلانا کی آندا تو فلانا کی آندا۔ ہر بندے کا ذہنی رجحان ہے، جدھر وہ رجحان ہے وہ گل کر رہا ہے۔ تسی بھی ٹی وی تے جڑے بڑے بڑے مولوی آتے ہیں نا ٹی وی دی سکرین تے، نو بچے انہوں نے وڈیا نہیں سمجھنا ٹی وی دی وجہ تو، ٹی وی تے تو رشک بھی آتے ہیں۔ نیشنل جغرافک کھولو، وہ تو بڑے بڑے شبد آتے ہیں، برفانی رچ آتے ہیں، تو کئی کچھ آتا ہے۔ اس سکرین تے آنا کوئی بڑائی اور عظمت کی دلیل نہیں۔ جیڑا بندہ ٹی وی تے آ کے بڑے بڑے اعلان ہون تے بڑا پھب کے بیٹھا ہوئے تے سارے ٹیشو مکا چھڑے اپنی تقریر دے دوران، کدی اینک صاف کرے تے کدی وراچھا صاف کرے، تساں دھیان ہوتا رکھنا ہے ذہنی رجحان پرکھن واسطے کہ جدوں لفظ محمد آندا ہے اودوں صلی اللہ علیہ وسلم آندا ہے یا علیہ وچ آندا ہے۔ ذہنی رجحان یہ سورہ مبارکہ زمر دی آیت 24 پارے، یہ میں بڑے ذمہ داری میں گل کرنا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اللہ فرماندہ وہ جو آیا ساتھ سچ کے اور وہ جس نے اس کو مان لیا ساتھ سچ کے، بہی اولئک هم المتقین، وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ ایک آیا ساتھ سچ کے صدق کے، دوسرے نے تسلیم کیا ساتھ صدق کے، یہ ترائے ذہنی رجحان نے جڑے تفسیر دور منصور موجود ہیں۔ ایک مفسر نے دیکھا میرا سچ نال آیا ہے وہ مصطفیٰ ہے،
جن نے صدق نال تسلیم کیتا ہے وہ مرتضی ہے. ٹھیک ہے جناب. نال ہی انہیں دوسرا رجحان لکھے. ایک نے لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق جڑا سچ لے کے آیا ساتھ صدق کے وہ سرکار محمد مصطفیٰ نے، اور جنہ منیا نال صدق دے وہ حضرت ابو بکر صدیق. ایک تیسرا رجحان دس وہ فرماتے ہیں کہ جڑا سچ نال آیا ہے وہ جبریل ہے، تے جن نے انہوں اندروں صدق نال منیا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. ہوں یہ تے ڈرنا نہیں. جس پہلی گل کی ہے وہ ذہنی رجحان اور ہے. کیا بات ہے. جس دوسری گل کی وہ ذہنی رجحان اور ہے. جب کوئی شیعہ اس آیت کو پڑھے گا تو وہ اپنے ذہنی رجحان تے مسلک اور اپنے عقیدے بنیاد سے ایسی روایت تلاش کرے گا جہدے وچ صدیق حضرت علی ہو. بولو. اور جب کوئی اہل سنت والجماعت دوستوں پڑھے گا وہ کوشش ہوئے گی کہ حضرت علی دی بجائے صدیق اکبر حضرت ابو بکر ہو تک بیٹھے. ٹھیک ہے. تے جڑا بندہ دونوں اندروں کوئی نہیں سمجھتا وہ سمجھتا پہ کہ جبریل ہونا چاہیے کہ رسول پاک ہونے چاہیے تو یہ دو نہیں ہونا چاہیے. یہ مطلب ذہنی رجحان یہ ڈرن کی ضرورت نہیں. یہ مطلب ان اکرما گلا مناظرہ ہے. بولو بولو جی ہے نا مناظرہ. مناظرہ ہو سکتا ہے شیعہ حضرت علی نے، سنی حضرت ابو بکر نے. یہ مطلب ہے کہ مناظرہ ہو سکتا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ جس نے پاک گلا ہی وہ کرا جنہ تے مناظرہ ہو ہی نہ سکے. تھوڑی مہربانی کیونکہ بڑا اچھا ماحول ہے اور اس خوشی کے ماحول مناظرہ مباحثہ نہیں ہونا چاہیے. گلا وہی کرنا جہاں سارے لوگوں قبول ہو. اتوں کی گل نہیں. اتنے مجلساں ہوندیاں نے تو سیدیاں انگلینڈ جاندیاں امریکہ جاندیاں ہیں کہ سیدیاں جاندیاں تو باہر یوٹیوب پہ بیٹھ سن لیتے کوئی رولا نہیں. اس واسطے میں کر رہا کہ گلا میں وہ کرنا چاہنا شبیر کے متعلق جنہ تے مناظرے کی ضرورت نہ پڑے. سنی تاریخ پڑھا گا تو حضرت امام حسین رضی اللہ لکھے گا تو تھی اندروں ناراض ہو گے پشاوا جی تینوں نیاز ادا کرنی ہے تو روایت انہوں نے پڑھ کری. میں سچی گل کر تو جی میں شیعہ کی روایت پڑھا گا تو پہلے سنت دوست ہوا تو آخنا پہ وہ اگے ہی شیعہ ہے وہ اگے ہی شیعہ حضرت امام حسین کو سیسر نہیں آخنا سی. میرا دل کرتا ہے کہ ذہنی رجحان کی وجہ تو شیعہ ہے، ذہنی رجحان کی وجہ تو بندہ سنی ہے. میں پہلا جملہ کہنے لگا جس نے پاک تھا میرے ہاتھ سے قرآن ہے. میرا دل کرتا ہے کہ نہ میں کسی شیعہ تاریخ تو پوچھا حسین کون ہے، نہ کسی سنی تاریخ دان کو پوچھا حسین کون ہے، صرف قرآن کو پوچھا حسین کیا بات ہے. تاکہ مناظرہ نہ بس ہو جائے، تاکہ اس طرح کی گل ہو ہی نہ سکے. صرف قرآن کو پوچھیے کہ تیری نظر حسین علیہ السلام کیا ہے. گلا بھی وہ کرا جنہیں تے مناظرہ نہ ہو سکے. صدیق والی آج تے مناظرہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. میرا دل کرتا زہرا تے چل واسطے روایت نہیں آیت ہی ہو کرنا جنہیں تے مناظرہ کوئی نہ ہو اور انشاءاللہ کوئی نہ ہوگی. ایتھے کو بندے بیٹھے ہوں تے من کے اٹھن دے میرے مولا دے فضل نہ. میں آج پڑھنے لگا سورہ مبارکہ آل عمران دی تیسرا پارہ. خالق فرماتا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من علم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اے حبیب اگر علم کے آ جانے کے بعد بھی یہ نصارہ نجران نہیں مانتے تو ان سے کہہ دے ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنے بیٹے. میں مباہلہ نہیں پڑھنا چاہتا، میں امام دی آمد پڑھنا چاہتا. جنہیں کو میں ضرورت ہے انہیں کو آیت مبارکہ پیش کی. حضور نے فرمایا اپنا آنا محمد ان سے کہہ دے ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے. سائبان دی مسجد تو لے کے مصر دی یونیورسٹی تک پوری کائنات علماء نچتے بہ کے پوچھو آج تو اللہ فرمایا محمد اپنے بیٹے لے آ، وہ بیٹے کون سا؟ کیا بات ہے. کوئی یہ مناظرہ ہوا تو نہ مجرم، کوئی مناظرہ نہیں. ایتھے حسین سر ایتھے ایک تو اچھی مثال بھی میرے کو ہوئی، ایک تو اچھی مثال میرے کو ہوئی. ایتھے شبیر سر انگلی نہ شبر. میں مباہلہ پڑھنا چاہوں
جی جڑے مشکل گلاں نے میں منواندہ ہی نہیں مولوی صاحب نہ منو حضرت امام حسین انہاں دی والدہ انہاں دے والد تے نانا آدم تو پہلے ہے سن نہ منو فرشتے انہاں کو تسبیح سکھی ہے نہ منو انہاں دے سر قرآن پڑھ کے لوکاں نوں مسلمان کیتا عقل وچ نہیں آندی تے نہ منو نہ منو جتھوں تک نہیں ہو مننا نہ من قرآن دا واسطے اے نہ تے من حسین محمد دا بیٹا ہے کیا بات ہے میں راز دی گل کر نوجوانوں بہت شکریہ حضرت امام حسین بڑی عام سادہ گل کرے پہلا تعارف قرآن چو بغیر مناظرے تو کرنا حضرت امام حسین نبی دے بیٹے بولو نبی دے ابنا انا دا مطلب ہے ہم اپنے تم اپنے ہر بندہ ہر بندے دی ہم وچ نہیں آوندا اس ہم انگریزی چ وہی آندے نے تے پنجابی چ اسی ہیں اسی یہ پنجابی چ اسی جمع دا لفظ تے یہ واحد ہے میں ایک تے اسی زیادہ میں تے ہم یہ بھی فرق ہے وہی تے آئی چ بھی فرق ہے یہ انجمن کے جڑے صدر نے شاہ صاحب انہوں نے 2-3 دن پہلا بندہ کو سائی والدہ مل کے آندا یا ڈی پی او یا کسی کو مل کے آتے پہ بیٹھے شاہ صاحب ایک کدھر ہے تھوڑا پروگرام یہ فرماندے پلان دیں کوئی ایسی گل نہیں ہونی چاہیے جہدے نال کوئی انتشار کا سبب گل بنے یہ فرمان کے کہ یہ فرمان سے بیٹھ کے دفتر کہ میں کوئی ایسی گل نہیں کرا وہ آخر کے تسی تے اگے نہیں کرتے غور ہے جہاں رجسٹر انجمن کا صدر ہو گئے وہ تو ذمہ دار بندہ ہوتا ہے وہ جناب میں کوئی ایسی گل نہیں کرتا شاہ جی تھی اگے نہیں کرتے وہ جڑے باہروں سدنے جی وہ ہریانہ لکھے ہیں کہ جڑے باہروں مومنین آنے نے اکٹھے کرنے جو نا بندے انہوں کی گل پہ کرنے پھر میں بھی بجائے سیگا تبدیل کروں گے کہ جناب میں نہیں اسی کوئی ایسی گل نہیں کرانی نہیں میں دوبارہ سمجھا دینا اسی کوئی ایسی گل کہ جی کوئی نہ اسی آکھے انہاں دی اسی میں بھی موجود ہاں انہاں دی اسی ذاکر صاحب بھی موجود نے انہاں دی اسی تسی بھی موجود ہو جن آئے ہو انہاں دی اسی دے وچ نا اسی پھر اتھے ہی آکھن گے جناب اسی کوئی ایسی گل نہیں کریں گے تسی بھی دھیان رکھیا جے یہ اس افسر دی تسی کہ سپاہی بھی آوندا ہے تھانےدار بھی آوندا ہے اے سی بھی آوندا ہے تحصیلدار بھی آوندا ہے یہ مطلب ہے اسی تے تسی یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے شبیر دی آمد واسطے کٹھے ہوئے ہو خدا دی قسم ہر بندے دی اسی یہ چ نہیں آنا اسی تے تسی اللہ فرمائے محمد انہاں نوں کہہ دے اسی بلانے اپنے بیٹے ہر بندہ نبی تے اسی چ نہیں آتا ہر بندہ محمد دی اسی چ نہیں آتا اسی اور ہے تسی اور ہے مثلا اسی تے تسی تے غور رکھنا اسی تے تسی لکم دینکم ولی دین دا مطلب یہ ہے ساڈے لئی ساڈا دین تے تواڈے لئی تواڈا دین ہر بندہ ہر بندے دی اسی چ نہیں آتا اے فضا آکھیا سی حضرت علی نوں میں منت مننی سی کہ جے میرا کام پورا ہو جائے نظر پوری ہو جائے تے اسی روزے رکھاں گے حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے اسی رکھاں گے کیا بات ہے بڑے بھاری بندے تشریف حضرت فضا نے آخیا میں منت مننی سی کہ اسی روزے رکھاں گے حضرت علی نے نہیں فرمایا کہ حبش لگی جا تے سارے کی رکھ لو فرمایا ٹھیک ہے تو آخیا سی اسی رکھاں گے تے اسی رکھاں گے کسے بچے دی اسی چاہنا بہت بڑی بات ہے اور سارے سنت والجماعت دوستاں دی کتاباں چ ایک روایت ہے کہ حضرت امام حسن نے صدقے دی کھجور منہ چ پا دی میں کہنا اہل سنت دی کتاباں چ تانوں کی ہوئے ذہنی رجحان جدھر ہوئے گل ادھر دی ہوندی ساڈیاں کتاباں چ وہ فرماتے صدقے دیا کھجوراں آئیاں تو انہاں دا ذہنی رجحان دی وجہ تو انہاں کتاباں چ رکھی حضرت امام حسن نے منہ چ صدقے دی کھجور پا دی وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہاتھ پا کے نا منہ جی میں باغ کے منہ چ کچھ کٹی وہ کٹ کے باہر سٹی
لطف ہے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے تیرے تے حرام ہے، لفظ نے حسن تینوں پتہ نہیں اصلی صدقہ نہیں کھاتے. کیا بات ہے؟ اسی صدقہ اسی یہ مطلب ہے امام حسن محمد دی اسی چاہتے ہیں اسی صدقہ نہیں کھاندے. ایک صحابی نے پوچھا جی اے کنے کھانا ہے؟ فرمایا تسی کھا لو. کیا بات ہے؟ اسی تے کھاندے نہیں اے تسی کھا لو. انہاں چھڈیا نہ ہوے تے میں مجرم، انہاں کھادا نہ ہوے تے میں مجرم من جا سی ہے اور میں تسی آیا. نبی اسی آئے ہو، نبی دی کی فرمایا تسی اپنے تے اسی اپنے. لو جناب پہلی دلیل بغیر مناظر مننا پے گا علماء نوں جڑا گود وچ محمد دا بیٹا ہے. سر اٹھاؤ جو نبی دا بیٹا ہے نا بیٹا. اے نبی دے بیٹے دا نام حسین علیہ السلام، نبی دے صحابی دا نام حسین ہے. سید ابو العلا مودودی صاحب نے حضرت امام حسین اور حسن و حضرت علی کو اپنے ذہنی رجحان کی وجہ تو صحابی لکھے ہیں. جدو ذہنی رجحان کہ حسین صحابی ہوں گے تو صحابی کے متعلق پھر سوچا جا سکتا ہے کہ وہ گھر سے حصول سلطنت کے لیے نکلا ہوگا. تو غور نہیں فرمایا کو بڑے گھروں میں بیٹھے ہو. صحابی کے متعلق سوچا جا سکتا ہے کہ وہ یزید کے خوف سے نکلا ہوگا. کسے لکھا امام حسین یزید کے خوف تو نکلے نے، کسے لکھا کہ حضرت امام حسین سلطنت کے گانے سے نکلے نے. پہلے سمجھنا پڑے گا حسین کون نے. جنہ لوگوں خوف کی وجہ تو آخیا انہوں واسطے دلیل دے رہے قبلہ دلیل. سارے کو کلاشن خوف نہیں، دھماکہ نہیں، خود کچھ نہیں، دلیل ہے. بندے وہ مارتا جنہیں کو دلائل مک جان، دہشت گردی وہ کرتا جنہیں کو علم کوئی نہ ہوئے. اور اٹھانا میرا خدا دی قسم فرعون جیسے دہشت گرد کے سامنے جان تو پہلا حضرت موسیٰ نے فرمایا رب اشرح لی صدری، میرے سینے کے علم کو زیادہ کر. یہ مطلب ہے دہشت گردی کا مقابلہ علم نہ ہوتا ہے، طاقت نال نہیں. حضرت امام حسین کو پہلے سمجھنا پائے گا بھی کون نے. پھر سوچا جا سکتا ہے خوف کی وجہ تو گئے ختم ہو گئی. جنہیں سوچا نا بھی یزید کے ڈر تو گئے ہیں انہیں صحابی سمجھے. جنہیں سمجھا حکومت کے لالچ کی وجہ تو گئے اس بھی امام حسین پہلے صحابی سمجھے، کیونکہ یہ دو کام صحابہ کر سکتے. خوف زدہ بھی تو صحابی ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا. خوف زدہ میں بھی ہو سکتا، تسی بھی ہو سکتے، کوئی بھی خوف زدہ ہو سکتا. خوف ہے تھا تو خوف آؤں ہے. اچھا خوف والی جگہ تو خوف نہیں ہوگا، آؤں ہے آ جاتا نا. اگر خوف والی جگہ تو کوئی بندہ خوف کھا گیا ہوئے تو ایڈا چکن کی لوڑ نہیں، تو مذاق اڑان کی لوڑ نہیں. جتنے بھی خوف والی جگہ ہوئے گی ضرور بھی ضرور تو خوف آئے. جی خوف کا ہونا فطرت ہے، فطرت ہے. کمرے چ جڑا بہت بہادر شیعہ کو بند کر دو، جڑا بڑا بہادر ہے جڑا گلا کرتا ٹگے ٹگے انہوں کسی کمرے چ بند کر دو تے اندر ٹھواں چھڈ دو کمرے تے بوہے کے کلچر کو بندہ کھلا دو تے باہر نکلو تے میں تینوں خیر کر دینا اندر ٹھواں ہوئے. پھر تہاڈا کی خیال ہے؟ ہسے گا؟ ڈرے گا نا؟ بولو ڈرے گا نا؟ اس واسطے خوف والی جگہ تو خوف آ جانا فطرت فطرت ہے. میں کدی بھی قبلہ مذاق نہیں کرتا کہ غار کے باہر نبی کے دشمن کھڑے ہیں تے اندر ایک کیڑا ہے جڑا ڈنگ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہوں ایک انسان ڈرے گا نہیں تو کی کرے. میں کدی بھی نہ مذاق بنایا نہ میں مذاق بنانے کی اجازت دینا کسی دوست، کیونکہ این فطرت ہے کہ خوف والی جگہ تو خوف آ جائے.
میں شیعہ کے منت کر رہا ہر گل کا مذاق اڑا کے کسی کی مذہب کی تسلیل کرن دی میں کم از کم اجازت نہیں دیتا باہر ماحول ہے کہ پیغمبر کے دشمن پہ پھر اندر سب پہ وہ بڑھتا ہی بڑھتا ہے وہ فطرت یہ کٹے کٹے ہوں فرماؤ کہ اسے خوف آئے گا یا نہیں آئے گا تو میرا خیال ہے مذاق اڑانا کوئی اچھی بات ہے رہ گئی گل ہے کہ تھی اس گل تو حیران ہو کہ خطرہ تے خوف تے اتنے بھی ایسی جتھے علی ستے رہے اگر تھی یہ گل کرو گے تو پھر وہ جواب میرے کو ہے اس گل کی تو میں اجازت نہیں دیا گا کہ تھی کسی صحابی کا یہ سمجھ کے مذاق اڑاؤ کہ جو خوف کھا گیا جو ڈر گیا جو ڈرنا ہی سی افسوس کی گل ہے تھی کسی بھی اس گل اتنے بہ کے گلا کرنی اور میں اگار ویچ کے آئے ہیں جس 3 کلومیٹر سفر دیا جتنے اتنے اگار ہے چار میرے اجے پتھر موجود نے پچھوں جاتی بھی پی سکتی وہ جتنے حضور اور صحابی بیٹھے رہے میں وہ جگہ بھی دیکھا ہے صرف بندے دے پین کی جگہ محفوظ ہے تھوڑی لیکن بڑی ہی خطرناک جگہ اتنے لڑائی ہوتا اس تو پیر چھڑک جائے بندہ کھ نہ رہے جتنے اگارے سورے خوف ہی خوف اونچائی بھی باہر دشمن اندر دشمن تے پھر نبی جیسا قیمتی سرمایہ کھوڑ بندے کو 400 روپیہ ہوئے تو راجدار آتا ہے لیکن کوئی دعا جانا دی سردار ہوئے یہ میرا خیال ہے ڈرنا تو چاہیے سی وہ بندے اور کھڑے کتنے مر گئے جہاں سے صحابہ کا ذکر نہیں کرتے کی کرتے تھے ہم بیٹھے میں کریے ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں جہاں واقعہ شیعہ کی زبان کو کدی اس انداز میں نہیں سنیا لیکن قبلہ گل ہوتی ہے کسی تھان ٹکانے جتھے کسی غلطی کی ہوئے وہ سچی کی ہو لیکن جتھے نہیں میں نہیں منتا خوف والی جگہ سے خوف آؤں ہے باہر خطرہ اندر خطرہ اور حضور نے تسلی دینی پئی ہے قائد نازل ہوئی ہے مت خوف کھا ان اللہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے بندے شیعہ اس گل تو سچنا میں جاننا ساری گلوں جان میں تمہیں اندروں جاننا میرے تھی اپنے تھی مرحب کے مرن سے ادھر راضی نہیں کتنے اس گل سے راضی ہوتی ہو کسی اور کو نہیں مریا جاننا میں جاننا حضرت علی دا مرحب نو مار دینا کوئی ایڈا بڑا کمال نہیں میرے مولا علی نے تے قوت پروردگار نے جڑے تسی نعرے مار دے ہو نا تہاڈا دل پھلیاں اچھلدا ہے مولا مارے چلو ٹھیک ایسے بھی میں تمہیں راضی نہیں ہوتے تھی راضی ہو جو بھی ڈر گیا کہ حوصلہ ہو گیا نہیں میرے عزیز ہو تھوڑی جی گل سمجھو اندر خطرہ پر فطرت انسان ڈر جانا اگلی گل تھی جہاں غلطی کرتے ہو وہ میں دستے ہوں تکامل تھی کرتے ہو علی نال علی نال تکامل کرتے ہو کہ علی کے رسول تیرا کھاتا تو پھر ایسی نبی نے اعلان نہیں کیتا کہ غار کے دوارے بندے آؤ گے ایسے اعلان سی کیا بات ہے کہ میرے بستر سے میرے قدم سے ارادے نال بندے آؤ گے کیا ہو رہا ہے کہ وہ مجھے بھی ثابت بن گئے تسی جڑی گل تو اچھلتے ہو ایویں کہ اتنے ڈر آیا تے علی کلے ہی ستے رہے ڈرتے اتنے بھی ایسی خوف دے اتنے بھی ایسی تمہیں قرآن کا واسطہ جے زندگی کسی رضی اللہ کا تناسب علیہ السلام نے قائم نہ کرنا پر اٹھاؤ تھی پکی دی جماعت کے طالب علم ایم اے کا کورس دے ہو مینو انتہائی تکلیف ہوں جب بندے تناسب قائم کرتے ہیں یاد رکھنا صحابی کا خوف زدہ ہونا فطرت ہے صحابی تابع فطرت ہے علی فاتح فطرت ہے
مدینہ چھڑیا یہ غلط ہے، یہ وہی سوچ ہے جڑا حضور نو صحابی سمجھنا ہے۔ اگلی گل سوال کی دس، اج تو ملتان کدھر ادھر لاہور ادھر، جہے بندے نو ملتان والے تو ڈر آتا ہوئے وہ ادھر جانا کہ ادھر ادھر جانا؟ بندے نو شرم ہی نہیں آئی جی حسین یزید تو ڈرتے ہوندے تو وہ ول کیوں جاتے؟ مدینے تو الٹے رخ کا سفر اختیار کرتے، عراق کا سفر اختیار نہ کرتے۔ شبیر کی سمجھ انہوں آئے کہ جنہوں محمد دیا گئی، کیونکہ رسول فرمایا سی حسین منی انا من الحسین، جڑے بندے نو وہم ہے کہ حسین کیوں نکلے وہ مینوں دسے محمد کیوں نکلے۔ لوگوں نے ہجرت کی غرض سنائی گئی، لوگوں کو دسیا گیا کہ جب قتل کا پروگرام بن گیا تو نبی ہجرت کر رہے، شاباش تیرے چمن تے شاباش۔ انہیں قتل کا پروگرام بنایا تو نبی ہجرت کر گیا کہ مینوں کدھر قتل نہ کر دے۔ جڑے قتلوں کے خوف تو پنڈ چھٹ جان وہ ہاتھی نہیں۔ ہجرت کا پروگرام پہلے بنیا، قتل کا پروگرام بعد، کیونکہ مدینے دے بندیاں نے خط لکھے سن کہ تہاڈی مدینے ضرورت ہے تے آؤ۔ جب حضور نے جان کا پروگرام بنا لیا تو پھر انہیں سوچا نکل گیا تو ہاتھ نہیں آئے گا۔ سارا مولا تعالیٰ آباد رکھے۔ ہجرت کی سڑکے جاوا، ہجرت کی وجہ تو قتل کا پروگرام بنے، قتل کے پروگرام کی وجہ تو ہجرت نہیں ہوئی۔ میں راضی ہو گیا تو جو تصا سنے قتل کے پروگرام بنان کی وجہ تو ہجرت نہیں کی تھی حضور نے، ہجرت کی وجہ تو قتل کا پروگرام بنے۔ مدینے دے بندے آ کے آؤ تے نبی تیاری کی تھی تبلیغ واسطے، کوفے دے بندے آخیا آؤ تے شبیر تیاری کی تھی تبلیغ واسطے۔ اگر کوفے دے بندے بے وفائی کر گئے تے کیا رسول نے مدینے دے بندے بے وفائی نہیں کر گئے؟ سر اٹھاؤ میرے نال، کوئی بندہ سارے تے بہن نہ کرے کہ شیعہ خط لے کے بلایا سی تے شیعہ بے وفا ہو گئے۔ میرا قرآن تے ہاتھ ہے، میں نہیں اسی سنے اعلان پہ کر لیا جنہ نانے نہ بے وفائی کی تھی انہاں تے بھی لعنت ہے، جنہ سوچ رہے نہ بے وفائی کی تھی انہاں تے بھی لعنت۔ آباد رہو جناب، کسے خوف تو نہیں نکلے، تبلیغ دین واسطے نہیں۔ اگلی گل جڑی کسے کیتی ہے کہ یزید نے بیعت منگی سی، بیعت منگی سی نا کنے بیعت منگی کدے کولوں؟ حسین نبی تے، تسی موضوع بول گیا، حسین نبی تے کی لگ بیٹے، جڑا رولا پیا نا وہ سن لو کی ہے۔ میں پوری جان کر دسنا گا گل مرکزی گل سوا تھسا تے سرے تے گل جنہ رولا پیا نہ تے کربلا دا تے اینا کچھ ہویا تے نہ ظلم ہوئے، اصل ایک صحابی زادے نے نبی زادے کو بیعت منگی۔ واہ واہ، مولا تعالیٰ آباد صاحب رکھے ہویا تو صرف ایک صحابی دے بیٹے نے نبی دے بیٹے کو بیعت منگ لی، ایک طالب علم دے بیٹے نے پروفیسر دے بیٹے کو بیعت منگ لی، ایک مرید دے بیٹے نے ایک پیر دے بیٹے کو بیعت منگ لی، ایک امتی دے بیٹے نے ایک سید دے بیٹے کو بیعت منگ لی۔ جڑا مرید دا پتر پیر دا پتر کو بیعت منگے، لوکی پیو دا مونڈا ہلا کے آتے نے اینو ہی سمجھایا صحیح۔ سر اٹھاؤ میرے نام، سر اٹھاؤ۔ شبیر نبی دا صحابی نہیں، صرف نبی دے بیٹے نے۔ سر اٹھاؤ، نبی دے بیٹے نے۔ بس پہلا جملہ پڑھن لگا میں بڑی میں تمہید پڑھی ماشاءاللہ۔ حضرت رسول خدا دے بیٹے قرآن تو ثابت ہے حضرت امام حسین۔ اپنا اولاد مطلب میرے بیٹے، یہ مطلب بیٹے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے نے نا، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام دے بیٹے نے حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے نے حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے بیٹے نے۔
میں مطمئن ہو گیا ساہیوال دے مجمع تے کہ تانوں کسے عالم دین کسے خطی کسے ذاکر دی ضرورت نہیں تسی ساڈے تو پہلے ہی جان دے ہو کہ علیہ السلام دے پتر رضی اللہ نے کیا بات ہے آخری بات میری اپنی انگلیاں نہیں میری برابر نہ کرو برابر میں حفظ مراتب دسن واسطے آ رام پتر آ رضیت آ علیہ السلام آ صلی اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں دنیا کے اس بندے کی بیعت کرا گا میسا چھڈ کے وہ گڈی کے ٹائر پوانا جہاں دنیا کی کسی اسلامی کتاب جو حضرت محمد نال علیہ السلام بتا دے کیا بات ہے حضرت آدم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے میرا پیغمبر علیہ السلام نہیں صرف صلی اللہ شب معراج اللہ نے پوری کائنات پہ علیہ السلام مسجد اقصی اکٹھے کیتے انہاں کا یہ جیسا کرنا کی ہے اور میں کچھ بھی نہیں 2 رکعت نماز پڑھنی دے 5 جماعت انہاں نے پڑھانی کنے میں اللہ فرمایا صلی اللہ نے اٹھاؤ جناب آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک علیہ السلام پیچھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے مولوی تینوں کی ہو گیا دائیں تمہاکے کرنا تیرے کو دلیل کوئی نہیں آدم تو لے کے موسیٰ تک کوئی نبی بکھا جدہ پتر رضی اللہ ہوئے رضی اللہ نہیں ہوگا صلی اللہ کا بیٹا رضی اللہ کیسے ہو جائے پہلی گل طے ہوئی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر بولو علیہ السلام نے یزید کا قصور صرف ہے نہیں جو شراب پیندا سی شراب ہوں بھی بندے پیندے نے لیکن وہ یزید نہیں صحابہ نے یار شراب میں پیندے نہیں جہاں پیندے نے وہ اچھا نہیں کرتے ہے گناہ ہے اور گناہگار نے یزید نہیں کیونکہ کسی وقت نہیں توبہ کر سکتے یزید اس بغیر تو ہم نے جنہیں توبہ کے دروازے بند ہو مشہور یزید مجھے انداز میں کیتا گیا میں اس گل نہیں خلاف ہوں یہ میری فکر نہیں کہ یزید شرابی سی تو اس بیعت منگی یزید زانی سی تو اس بیعت منگی یزید جوا کھیلتا سی تو اس بیعت منگی یزید کمار باز سی تے 15 میں تماشا کرتا سی یزید سارا کچھ نہ بھی کرتا تھا یزید سی یزید تہجد بھی پڑھے تھا یزید ہے یزید شرابی کا نام ہے ورنہ دنیا کا ہر شرابی اس ویلے جن شرابی نے سارے یزید ہو جنہ کی خوہاں تو آتی ہے پھر وہ بھی یزید جنہ کی انگلینڈ جو آتی ہے پھر وہ بھی یزید میں کسی بھی یزید نہیں آتا اس
واسطے کہ انہاں شرابیاں وہ کم نہیں کیتا جڑا یزید کیتا کہ یہ یزید نے ایک علیہ السلام تو بیعت منگی، جیڑا کسے علیہ السلام تو بیعت منگے او یزید ہے۔ تو غور ہی نہیں فرمایا، پتہ نہیں کس ہوتا ایک علیہ السلام تو بیعت منگی۔ چلو اور گل کر رہے حسین بادشاہ ہیں کہ شہنشاہ ہیں کہ میرے ہاتھ میں کھلا قرآن ہے، میرے نبی فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرے دوے پتر حسن تے حسین جنتی نہیں، جنت دے نوجوانوں دے سردار، یہ دلیل عصمت آئے یہ کافی گھر میں کر گیا، یہ دلیل عصمت جڑا معصوم نہیں وہ جنتی ہو سکتا، جڑا معصوم نہیں وہ جنتیاں کا سردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت میں جان والے نبی بھی موجود ہیں۔ حسین جنتی نہیں، جنتیاں کا نوجوانوں کا سردار ہے۔ جو گل نبی نے کر رہی نا سردار ہے، اگو فرماتے ہیں ابو ہما افضل منہما، انہاں دا پیو انہاں دا بھی سردار ہے، انہاں دا پیو انہاں دا بھی سردار ہے۔ حسین سارے جہان تو وڈے نے تے اپنے ابے تو چھوٹے نے، حسین سارے جہان تو وڈے نے تے اپنے والد تو چھوٹے نے، حسین سارے جہان تو وڈے نے تے اپنے والد تو چھوٹے نے۔ جڑا چھوٹے تو بیعت منگے وہ چھوٹا یزید ہے۔ امام حسین نبی کے بیٹے بغیر مناظر نبی کے بیٹے۔ اچھا نبیاں کے بیٹے تو نبی تنگ بھی گئے، کئی بیٹے نے بڑا تنگ کیا نبیاں نے، بیٹیاں نے بڑا آوازار کیا نبی، مثلا حضرت آدم نے ایک بیٹے نے حضرت آدم مراد کی سرکار رام گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اپنے باپ کو بڑا تنگ کیا، ماں دے آکے لگے، جڑا معصوم نو چھڑ کے ماں دے آکے لگے نا وہ بھی نہیں چنگا ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 10 بیٹیاں نے اپنے باپ کو اینا روایا، تنگ ہی کیتا۔ یہ جڑا حسین ہے نا نبی دا بیٹا، یہ تنگ کرنے والا بیٹا نہیں، یہ وہ بیٹا ہے جڑا نال نہ جائے تو جھوٹیاں تے دانت نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ایتھے سن امام حسین، تیرا کی خیال ہے امام حسین کو چھوڑیا نہیں سی جاتا؟ خبردار سوچیا جے بھی کہوں، اے وہ پیغمبر ہے جڑا درخت نو آکھے زمین چ گڈے درخت جڑا تو اکھڑ کے پیغمبر آوندا ہے، اگر حسین نے حکم کر دے کہ ٹر کے جا تو ٹر کے جا سکے، جان کے چکے تاکہ پتہ لگ جائے صداقت کا قائد کون۔ کیا بات ہے، نبی ہے تو نبی رہ گیا اتنے حسین نے مباہدے جو نبی پہنچے نے، زندگی جنہ سوچنا پہ چھوٹے نے، اے عمر دے صاحب نہ چھوٹے نے، صداقت دے صاحب نہ چھوٹے نہیں۔ اب وہ ایک مصیبت نہیں نا، وہ یار اے عمر دے صاحب نے چھوٹے نہیں، امام حسن تو صداقت دا عمر نہ کوئی تعلق نہیں۔ ایک الفاظ دے رکھا جائے صداقت دا عمر نہ کی ہوتا۔ ہاں بیٹا کھڑا ہو، بیٹا کھڑا ہو، بیٹا کھڑا ہو، میں ذرا دلیل دے۔ ایک کیڑا شہر ہے؟ ایک کیڑا شہر؟ سائی بات کیوں؟ کتنی عمر تھی؟ 10 سال کا بچہ ہے، آندا ہے سائی بات بیٹھ، اور تو 80 سال کا بابا آکھے یہ چنیوٹ ہے، سچا کیڑا ہوا؟ بچہ نہیں نا تو عمر کا تعلق پھر صداقت سچا سچا ہمیں بہت چھوڑے گل ایج دی نہیں، گل صداقت دی۔ شبیر آئی تھے نے، یہ مطلب ہے مباہلے دے میدان چان کرن جھوٹیا تے جاتے۔ اللہ نے قرآن دی نس نہ دسیا میرا بیٹا نہیں سچا بیٹا ہے، محمد دے سچے بیٹے لانا حسین۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا۔ علماء دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو جنہاں طہارت والیاں پاکاں واسطے یہ آیت آئی ہے، حسین بیچنے کے بعد بیچنے کہ مطلب قرآن کی نس نہ ثابت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نبی کے بیٹے پھر سچے نے، تیسری گل پاک نے، چوتھی گل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا جتے مناظرہ نہیں صلو علیہ وسلم تسلیما علماء قرآن ہاتھ ہی دے کے پوچھو اے آل جڑی جدے اوتے درود ہے انہاں تے حسین ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے جے حسین آل وچ نہیں تے آل ہے ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے درود بھی شبیر تے موجود ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. علماء خط لکھ کے فون کر کے پوچھو جنہاں دی مودت واجب ہے انہاں تے حسین ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں. یہ مطلب پانچ کرنا میرے شبیر واسطے بغیر مناظرے تو ثابت ہو گئی ہیں کہ حضرت امام حسین. یہ مطلب ہے ہن میں قریب آ جاؤں کہ شعبان المعظم وچ نبی دا بیٹا آیا ہے, مباہدے دا صدیق آیا ہے, آیت تطہیر دا پاک آیا ہے, آیت درود دا صاحب درود آیا ہے اور آیت مودت دا صاحب مودت آیا ہے. یہ مطلب پانچ گلاں شبیر واسطے ثابت ہو گئی ہیں. ہن آخری گل میں چاہنا پہ حضرت امام حسین دی یہ لمبی گل ہو جائے گی. لیٹ میں بڑا کیتا نے 9 بجے پڑھنا سی تو میں کر کچھ نہیں سکتا, تھوڑا جہا ٹائم باقی. میرے کو کتاب ہے علامہ طاہر القادری صاحب کی, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت نے علی نے سوچا کہ نام حمزہ رکھاں گے تاکہ حمزہ کا نام زندہ رہے, اور پھر سوچا کہ حضرت امام حسین کا نام جعفر رکھاں گے تاکہ چاچے کا نام زندہ رہے. لوگ رکھتے ہیں یار نا. اچھا رسول خدا نے فرمایا کہ علی یہ تساں اچھا کیتا ہے, وہ بھی مینوں پیارا, جعفر بھی تے حمزہ بھی مینوں پیارا ہے, لیکن مینوں اللہ آکھے یہ نام حسن رکھ. کیا بات ہے, اور یہ نام حسین رکھ. یہ مطلب ہے کہ اللہ نے بذریعہ رسول ایک دا نام حسن رکھیا, دوجے دا نام حسین رکھیا, اور بھی تینوں قرآن دی عظمت واسطے ہی انہاں دونوں براواں دی کدی صلح تے اعتراض کرنا ہے, کسی دی جنگ تے اعتراض کرنا ہے. 10 حسن کنوں آندے نے, 10 حسین دا معنی کی ہے؟ میرے ہاتھ وچ قرآن ہے, حسن بھی بے عیب نوں آندے نے, حسین بھی بے عیب نوں. فرق صرف اتنا ہے جڑا بے عیب پہلے آ رہے وہ حسن آندے نے, جڑا بعد کر رہے انہوں حسین آندے. یہ مطلب ہے انہاں تو صلح کرنا تا بھی بے عیب ہے, انہاں کو گھر کرم اٹھائے تا بھی بے عیب ہے. انہاں دی معصومیت کی کمی ہے. ہن جشن شروع کریے ماشاءاللہ. میں 3 منٹ پڑھ پڑا پر شروع تو ہوں کرنے لگا. میرے کو کتاب ہے قادری صاحب نے لکھی ہے, یہ نام مہاراج البحرین ہے. نا ہی مہاراج البحرین پھر مناقب الحسنین. مہاراج البحرین ہم نے 2 دریا بہائے, پھر مناقب الحسنین. تفسیر در منصور کے مطابق قادری صاحب نے نام رکھ کے ثابت کیتا ہے یہ پیو بھی طہارت کا دریا ہے, یہ والدہ بھی طہارت کا دریا ہے, طاہر بھی ہے تے مطہر بھی ہے دریا جڑے پچھوں نکل دے. بینہما برزخ یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ فرماتا ہے ہم نے 2 دریا بہائے, 2 دریا بہائے جن کے درمیان میں پردہ ہے, درمیان میں پردہ ہے. دریا نے دیوارہ نہیں, دریا درمیان کی پردہ. بینہما برزخ یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہم نے 2 دریا بہائے جن کے درمیان ایک باریک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے. ہائے ہائے, ایک دوسرے پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے, ایک دوسرے پر اپنی عظمت نہیں جتاتے, بڑھ کے نہیں آتے بلکہ معمول سے رہتے ہیں. درمیان میں پردہ ہے. مہاراج البحرین ہم نے 2 دریا بہائے. لطف بڑا ہے, دیوبندیوں کا ترجمہ ہے وہ آپس میں لگ رہے ہیں, آپس میں لگ رہے ہیں. جے آپس دے وچ آج لگ رہے ہیں تو پردہ کر. یہ مطلب درمیان چ پردہ موجود ہے تو دریا آپس وچ لگ رہے ہیں. یہ مطلب ہے یہ پردہ کوئی وکھری شے نہیں, وہ یہ نال بھی تعلق ہے. کیا بات ہے, وہ یہ نال بھی تعلق ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ان سے موتی بھی نکلتا ہے اور مونگا بھی نکلتا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی امام اہل سنت والجماعت
پردہ محمد مصطفیٰ ہے موتی دانا حسن مرجان بناؤ آباد رہو جو تو سفا حسن بھی بے عیب ہے حسین بھی سواد لینا جی لئیے نا سواد حسن بھی بے عیب ہے حسین بھی بے عیب فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جتا وجتتم رسول اللہ نے بندے کٹھے کر کے بندہ ایک سوتا جے صلوات پڑھو جا کے میں اعلان کرنا انا مجلس خیر من النوم مجلس نیند سے میں تھوڑی رعایت کر کے پڑھیا رعایت کر چھڑ دینا چاہیے سی نہیں تھی مجبور ہوں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے میں تھوڑے کو اجازت لینا نہیں مہربانی نہیں آئندہ تو ٹائم نہ پڑھایا تو پھر میں حاضر ہوا گا تو سب توجہ فرمانی تقریر کرنا ہی نہیں طالب جوڑی اندر 2 دقیقے رہ گئے کنے ہاں 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 بھائی 2 دقیقے باقی ہیں اسی تو پینڈو بندے ہیں سانو دقیقوں کا ساتھ تو سب کو جو فرمائی کنڈا تبدیل ہو گئی میرا ارادہ نہیں سی یقین کرو تھوڑی محبت دیکھ کے اور سفر دیکھ کے اور تھوڑا اشتیاق دیکھ کے میں کافی پڑھ گیا بہت کو جو فرمائی یہ فرماتے رسول اللہ نے یہ تارو قادری صاحب نے لکھی ہے جڑے اہل سنت نے اہل سنت نے اہل سنت نے انہوں کا نام بھی شیعہ نے جڑا نام نہ چڑی دن جڑا نالوں نہ چڑی دن نہ اگلے پاس پکا نہ وہ بھی انہوں کا شیعہ نہیں پھر عرض کر دیں پکی گل سنی نے ٹکا کے اہل سنت ہاں اینے بھی شیعہ نہیں جنہ اقبال سی علامہ اقبال جننے بھی شیعہ نہیں کیونکہ علامہ اقبال نے سے پوچھا سی تھی مطلب تھوڑے کا پتہ نہیں لگا کدی انہیں دبابی بیٹھے ہوتے کدی انہیں سنی بیٹھے ہوتے وہ بڑی شاعر ہے علامہ اقبال میں نے اس واسطے نہ آخر جب سیال کوٹ کا تمہیں سیال کوٹ دا ویسے بڑی شاعر حکیم بیٹھے نے تو حکمت کی گلیں پہ کرتا سیاستدان بیٹھے نے سیاست کی گلیں پہ کرتا حلوائی بیٹھے نے تو رسگولہ کی گلیں پہ کرتا سارے اگے لگے ہر گل تو اگے لگے وہ اس طرح پڑھتے ہیں اس طرح اتنا علم سی تاؤں والا مان دے جی کوئی لوہار بیٹھا ہے تو لوہے کی گل کرتا خدا کی قسم روح پجرنا بیٹھا کر روح دیا سکھتاں کتنے کپا ہوتی ہے کتنے جاندی وہ علم مکتا ہی نہیں ایک بندہ کہنے لگا جہاں بندہ ہوتا ہے کو متبری اٹھ کے جاتا ہے یہ تھوڑا کوئی مذہب بھی ہے کہ کوئی علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال بندہ حقیر پور ترابی ہے ہاں ہاں ذمہ دار بس نہیں گالی فرمائی ہے کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال بندہ حقیر پور ترابی ہے چلو جناب علی یہ اینے بھی شیعہ نہیں جنہوں میں گل کر رہا مدے کو بندہ آکھے میں تعلق قادری کوئی شیعہ کی رعایت کرتا اینے بھی نہیں کرتا وہ جڑا نو جڑا لمب ہے نا وہ بھی شیعہ نہیں میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بندے کٹھے کر کے فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتم کیا تمہیں میں ایک ایسے بندے کی بات بتاؤں جو پوری کائنات میں اپنے اجداد کی وجہ سے سب سے بہتر ہے کیا بات ہے جناب جنا اپنے جد کی وجہ تو سب تو بہتر ہے مولوی میں بلا تفریق کے مذہب گفتگو کر رہے ہیں قرآن ہاتھ رہ کے جدہ و جدہ کن جد اور جدہ دادا تے دادی نو کیا جاتا ہے نانا تے نانی نو کیا جاتا ہے اس تو علاوہ نہ کسی نو جد نہ جدہ آج رب مکہ دے کول جدہ ہے کوئی ہے پڑھا لکھا بندہ بیٹھا یہ جدہ حضرت حوا کی وجہ تو مشہور ہے
دنیا سے کسے نہیں سمجھ بندہ پورے ضلع چ چنگے نمبر لے جائے بچہ دعا کر دیں نبیے نے پیپر دیتے ہیں کھا کے انہوں کامیاب کامران کرے آج بھی مکان دینے پہ دعا کرے میں تو ہاں جو کوئی لکھنا سی لکھ چھڑے دعا ہوں میں کر کرا مجھے پھر کر دینا کیونکہ دل ہوتا ہے جڑا تقدیرہ بدل دے جڑا لوح محفوظ دیا تحریرہ بدل دیتا اور کبھی بھی شک نہ کرنا کہ تقدیر کنے بدل دیے علامہ اقبال کا بڑا لطف ہے وہ شبیر دفعہ شرح شبیر ہے علامہ اقبال فرماندہ جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے حسین کا تو پیو امیر المومنین ہے تقدیرہ نہ بدل دی ہوں گی تو فطرت سے سبوہ نہ ہو جڑا عرشیاں دیا مشکل آسان کرتا ہے وہ فرشیاں دیا کیوں نہ آسان کرے گا میرے عزیز دوستو حضرت رسالت باب نے فرمایا کہ جد جدہ دی وجہ سب تو افضل ہے یہ مطلب نانے ہے تو بھی نانی ہے بچہ چنگے نمبر لے کے بٹ صاحب دا پاس ہوئے وڈیریا بندہ کا سواد ہے جوان تے کئی سب جوان وڈیرے بندے پھر یہ نہیں آتے کہ کتوں پڑھتا رہے کہڑے کالج پڑھے وڈیرے بندے یہ نہیں آتے کہ ٹیوشن کتوں پڑھتا سی ٹیوٹر تک نہ وڈیرے صرف نہ پڑھتے فرسٹ آیا کدھر آواز رہے جناب کی پوچھتے ہیں کدھر کدھر یہ وڈیرے پوچھتے ہیں کدھر کدھر یہ مطلب جہاں نیچا کام کرے لوگ پوچھتے ہیں کدھر پاویں چنگا کرے پاویں پیڑا کرے بابا نماز پڑھن جانا ہوگا جمعے دی جہاں بچہ وین چ وٹا سٹ کے سارے بابے کے کپڑے بھر کھڑے وہ بابا بھی پوچھتا ہے کدھر تو غور نہیں فرمایا یہ مطلب نوجوان سن لین جی تم چنگا کام کرو گے تو بھی لوگ پوچھیں گے کدھر پیڑا کام کرو گے تو بھی لوگ پوچھنا ہے کدھر اگوں تاری اپنی مرضی کی گل ہے پاویں پیو داد تو آ رہا جی پاویں پیو گالا کٹا رہا رب محمد کی قسم میں شیو آخری یاد کر رہا حضرت رسول خدا فرماتے ہیں یا علی تو میری امت میں وہ حیثیت رکھتا ہے جو اولاد میں باپ کی ہوتی ہے ہائے ہائے یہ مطلب روحانی طور سے اسی کدے علی دی باپ دی حیثیت ہے امت محمد ہے میں مکیوں کتاب خرید کے آندی ہے جیڑا منڈا پیور میں اتھا پھڑنا کوئی نہیں اور میرے تو کوئی یار فیتا بچ آ گیا میں کدھوں وہ سڑتا سی ادھر دیکھو جیڑا پیور میں اتھا پھڑے لوگ نے اپنے پیو کا ہے ہی نہیں جیڑا اپنے ابے کو اتھا پھڑے وہ اپنے پیو کا نہیں ہوتا انہوں لوگ حرام دا آتے ہیں جڑا علی دی ہتھی پہ جائے اور رضی اللہ کیسے ہو جائے میں قریب میں چھڑ رہا لوگ پوچھتے ہیں کدھر پوچھتے ہیں چنگا کام کرے تو کدھر پیڑا کام کرے کدھر یہ سواد ہے پنجابی کا لفظ کدھر کدھر اور بھی تو چنگے کپڑے پوس کی پا کے کو منڈا نکلے تو تینوں ہاڑتا پہ کدھر سٹڈ چنگے لائے ہوں تو پھر موری پوچھتا ہے کدھر یہ پیو کو موری کڑی موا اپنے منڈے سوکھا رکھا تو میں مسیحا نہیں ہوتا تیرا اینا کو منڈا ود تین جب پہ کپڑے چنگے پائے خرچ چنگا کرتا ہوئے کوئی تو بندے بندے پوچھے یہ کدھر یہ کدھر ایڈا بڑا کام ہوا علی کعبے چ آیا ایک باری تو پوچھے کدھر رسول خدا نے فرمایا دنیا کے ہر بندے کا نسل نہیں تعارف وہ پیو تو ہوتا ہے میرا حسین بکھرا شہزادہ جہاں تعارف پیو تو بھی ہوتا ہے
دی نسبت نال پیغمبر دا بیٹا باپ دی نسبت نال ہن تو یہ بندے کل پوچھنا ہے عیسائی والے ہو بچہ کوئی دنیا تے آیا مدینے تو ہمارا کی تکلیف سی وہ میں دس دن جس لین لگا یہ میں ہر مہینہ تو بعد ہونا کہ وڈیا مالکوں کے گھر خوشی ہوئے تے کمی نچتے نچتے ہیں لگتا کمیاں کا کچھ نہیں سیدھی گل ہے لالچ واسطے نچتے کدے واسطے نچتے ہاں جی بلے بلے کمال ہو گئی لالچ ہی ہوتا ہے پھر راضی ہوا گے تو کچھ دیں گے راضی ہوا گے تو کچھ دیں گے جہاں راضی بیٹھا گل میری وہ بڑیا کی خوشی چکنا راضی ہوتے ہی لوگ تاکہ کچھ دیں گے میں ایویں پہ گلا کرا سارا لالچ کوئی سچی گل ہے میرے مطلب تو تمہیں یقین ہے نا میں بغیر لالچ تو نہیں آیا بولو تو صحیح آ کمال ہے یار تھی میں نہیں گھبرانا تھی کیوں گھبراتے نالے جو کوئی تمہیں دینا ہے نا امام حسین کی جوتی کا صدقہ دینا میں جہاں اسی آنے نا بہت فیس دو بہت دو وہ تے سواب واسطے رونے ہیں صدقہ جنہ بہت دیے سواب تمہوں روا بن گیا فیسا لے منہ اڈ اڈ کے منہ اڈ کے تے سواب واسطے رونے ہیں دیکھو نا جی یہ قدرتن اپنے اپنے مائنڈ کی گل یہ روزان میں کہ روزان اسی سمجھنے اسی شبیر کی جوتی کا صدقہ کھانا تھوڑے کو جی نیاز لینے نظر اللہ نیاز حسین اسی سمجھنے شبیر کی جوتی کا صدقہ جہاں نعت خان نعت پڑھتا ہے وہ اپنے ذہنی رجحان نال سمجھتا کہ میں نبی کی جوتی کا صدقہ کھانا تو جہاں اہل حدیثاں دے مولوی نے وہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ کھانا یار ذہنی رجحان ہے کی ایک تو تھی ہستے بڑا آج ہسندا دن ہے میرے معصوم کا فرمان ہے مزاح المومنین عبادت مومنوں کا آپس میں مزاح بھی عبادت ہاں پیش کلامی عبادت نہیں مزاح مومن کا آپس کی عبادت دو مومن آپس سے مزاح کر خوش اللہ راضی ہوتا ہے کہ مومن راضی ہے امیر المومنین راضی ہوتا ہے جنہیں تھی راضی بیٹھے ہو میں اندازہ نہیں کر سکتا یہ صدقہ بس ذہنی رجحان کی وجہ تو میں سمجھنا امام حسین کی جوتی کا کھانا اہل حدیث مولوی سنی سمجھتے ہیں کہ اسی نبی پاک کی جوتی کا صدقہ جی تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ ہے نا جی اہل حدیث سمجھتے ہیں کہ نہیں اسی اللہ تعالیٰ کا صدقہ کھانے پوری دنیا کے مولوی یا حضرت امام حسین کا صدقہ کھانے یا حضرت رسول خدا کا صدقہ کھانے یا اللہ تعالیٰ کا صدقہ کھانے کائنات واحد مولوی فضل الرحمان ہے جہاں سیاست کا صدقہ کھانے جشن نہیں جانا منائیے پھر جشن آپ نے جملہ آخا جشن کا تھوڑا دل بلیاں پہ اچھلتا راضی پہ ہوتے ہیں کمی نچتے ہیں لالچ کی وجہ پہ راضی ہوا گے تو بڑا مالک کے تو آخے گا سارے پتر تو کدا راضی ہوئے سارے پتر سارے ساری تقریر آ گئی ہے نا سارے پتر کی وجہ تو راضی ہوئے وہ پھر کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں آج نبی راضی علی راضی حسن راضی حضرت زہرا راضی خاندان نبوت راضی ہے شبیر دے آن کیونکہ وہ راضی نے پتر انہوں کا ہے رہنما ساڈا ہے اسی کمیاں میں کمی میں اپنی گل پہلے کر دیتی کہ تسی جڑے ہو ذرا میرے نال بہتر طریقے دے کمی کیونکہ میں کچھ پیسے کا لالچ بھی کیتا ہے تھی بیٹھے ہو نا تھی کو 10-20 روپیے لا کے آئے ہو کہ کوئی چنگ جی کو کار سے کوئی کرایہ شرایہ لا کے آئے پٹرول چٹو تھی ذرا میرے نال اچھے کمی بہتر کمی میں سمجھنا بہتر ہو میں تو ان کا پیسے نہ لالچ کر گیا نا تو بٹ صاحب کو میں جو پیسے لینے تو پیسے بھی شبیر کی جسے سگا کر تو آٹا کمال ہے کہ تھی بھی پہ خوش ہوتے ہو دل بلیاں پہ اچھلتا ہے وہ اس واسطے پہ اچھلتے ہیں کہ کمی نچے تے چودھری کو جا کے آخر فلانے پنڈ ایک کمی بڑا نچتا سی پیا تو انہوں میں پوچھا ہے سی پتر انہوں نے گھر ہے تینوں تکلیف کی وہ میرے آتا سی نمک حلال جو ہے جنہیں اہتمام کیا نمک حلالی کی کہ جس گھر کا نمک کھائیے انہوں کی خوشی خوش ہونا چاہیے
فرشتے ملائکہ جا رہے ہیں نبی دی قبر تے زہرا دی قبر تے مبارکباد دے او آ گیا جسے غیرت انسانی